حضور کی معیت زیادہ حاصل ہوگی، حضور کی نگاہ کرم زیادہ ہوگی. بلکہ دعا بھی جب کیا کرو تو دعا میں بھی درود شریف پہلے اور آخر میں پڑھ لیا کرو، پھر بیچ میں دعا کیا کرو، کیونکہ اس سے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی جلدی. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ ایک روز ایک شخص آیا حضور کی خدمت میں، ایک صحابی، اور آ کر اس نے دعا کی. نماز پڑھی جلدی جلدی مسجد میں، اور مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگا اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے. اور یہ کہہ کے ہاتھ پھیر کے اور جانے لگا. سرکار نے فرمایا ادھر آ، تو نے بہت جلدی کی ہے. حدیث کے الفاظ دیکھیے، سرکار نے فرمایا تو نے بہت جلدی کی ہے، دعا کرنے کا یہ انداز نہیں ہے، دعا کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. سرکار پھر کس طرح دعا کروں؟ سرکار نے فرمایا دعا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کر، پہلے اللہ کی تعریف کر، اس کی ثنا بیان کر، اور اس کے بعد مجھ پر درود بھیج، پھر دعا کر، اللہ تیری دعا کو قبول فرما دے. سبحان. اسی اسنا کے اندر روایت میں آتا ہے ایک شخص آیا، اس نے اسی طرح کیا جس طرح حضور نے فرمایا تھا. نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی، الحمدللہ العالمین، اے اللہ تو بے نیاز ہے، تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، تو ساری کائنات کا مالک ہے، تیرے لیے حمد ہے، تیرے لیے ثنا ہے. اور اس کے بعد پھر حضور پر درود بھیجا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا، حضور پر درود بھیجا. اس کے بعد پھر اپنا جو مدعا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں میری مشکل آسان کر دے، میری پریشانی کو دور کر دے، میری یہ فلاں حاجت پوری کر دے. جب وہ دعا کر کے اٹھا، نبی اس کی دعا کو سن رہے تھے. حدیث مبارک کے الفاظ ہیں، سرکار نے فرمایا وہ آنے والے، وہ دعا کرنے والے، تو نے جو دعا کیا اللہ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا. سبحان اللہ. اس حدیث کے تحت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ پہلے والے نے درود شریف کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا تھا، اس لیے حضور نے اس کو منع فرما دیا، اور دوسرے آنے والے نے مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کر دیا، مصطفیٰ کے درود کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا. سبحان. اور ہمیں اور آپ کو یہ سبق دے دیا کہ جب بھی دعا کیا کرو اس انداز سے دعا کیا کرو. اسی لیے ہم اہل سنت کا یہ طریقہ ہے، ہماری اہل سنت کی مسجدوں میں آپ دیکھیے یہ طریقہ ہے، جب نماز ہوگی نماز کے بعد ہمارا امام کہے گا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب بلند آواز سے پڑھیں گے اللہم صل علی سیدنا محمد. کیوں پڑھتے ہیں؟ اسی لیے پڑھتے ہیں اس حدیث کے تحت میرے مصطفیٰ نے کہا کہ نماز کے بعد جب دعا مانگا کرو تو درود پڑھ لیا کرو، درود کے صدقے میں اللہ تمہاری دعاؤں کو پورا کروا دے گا. ایک صحابی کا قول ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ دیکھو یہ اللہ کریم اور رحیم ہے، اس کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ دعا آئے اور اس کے ساتھ محبوب کا درود بھی آئے. درود کو تو وہ ہر حال میں قبول کرے گا، ہر حال میں قبول فرماتا. اب یہ اس کے کرم سے بعید ہے کہ ایک چیز رکھ لے اور ایک چیز واپس کر دے. جب درود کے ساتھ مل کر تمہاری دعا آ جائے گی تو دعا تو قبول تو درود تو قبول ہونا ہی ہونا ہے ہر حال کے اندر. دعا کے صدقے میں جب تمہاری درود کے صدقے میں جب درود کے ساتھ تمہاری دعا مل کے آئے گی تو اللہ تعالیٰ دعا کو بھی قبول فرمائے. سبحان اللہ. سبحان. اس لیے حکم ہے کہ اپنی دعاؤں کو درود کے ساتھ ملا دو. اس لیے ہم الحمدللہ درود شریف ساتھ پڑھتے ہیں، اور یہ اہل سنت کا شعار ہے الحمدللہ کہ ہم اپنے آقا پر درود و سلام پڑھتے ہیں. یہ نشانی ہو گئی ہماری الحمدللہ، یہ نشانی ہو گئی اہل سنت والجماعت کی، اور بڑی قابل مبارکباد ہے اہل سنت والجماعت کہ جن کو اللہ نے یہ نشانی عطا کی ہے. یہ کہلاتے ہیں درود پڑھنے والے کہلاتے ہیں، یہ میلاد منانے والے کہلاتے ہیں، یہ مصطفیٰ پر سلام بھیجنے والے کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی گروہ میں ہمیں شامل رکھے. آمین. یہی گروہ ناجی گروہ ہے، یہی جنت میں جانے والا گروہ ہے جو درود سے محبت کرتا ہے، اور جو درود سے چڑھتے ہیں وہ حضور کے شفاعت کے مستحق نہیں ہوں گے، وہ حضور کی شفاعت کے مستحق نہیں ہوں گے. شفاعت کا وہی مستحق ہوگا جو حضور کے درود سے محبت کرتا ہے، جو درود پڑھتا بھی ہے، درود کو سن کر خوش بھی ہوتا ہے. اور کوئی قید نہیں اس کے اندر، جیسے کہ میں نے ابھی فرمایا، جیسے میں نے عرض کیا ابھی آپ کو کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وسلموا کو مانا ہے حضور پر سلام بھیجو. آیت یہاں ختم نہیں ہو جاتی، یہ قابل غور بات ہے. اللہ نے آخر میں کیا لفظ فرمایا؟ وسلموا تسلیما. یہ تسلیمہ کے کیا معنی؟ تسلیمہ کے معنی ہیں میرے محبوب پر خوب درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. اب خوب سلام کا کیا مطلب؟ خوب سلام کے معنی ہے چلتے ہوئے بھی سلام بھیجو، اگر چل رہے ہو، اگر بس میں بیٹھے ہو تو وہاں بھی سلام پڑھتے رہو، اگر بیٹھے ہو تو وہاں بھی سلام پڑھتے رہو، کسی جلسے میں بیٹھے ہو تو وہاں بھی سلام پڑھتے ہو، کھڑے ہو تو کھڑے ہو کے بھی سلام پڑھتے رہو، اگر لیٹ گئے سونے کے لیے تو لیٹے لیٹے بھی سلام پڑھتے رہو، اگر اذان دے رہے ہو تو اذان سے پہلے بھی سلام پڑھو، اذان کے بعد بھی سلام پڑھو، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو پہلے بھی سلام پڑھو، بعد میں بھی سلام پڑھو. ارے ہر وقت سلام پڑھتے رہو. جتنا سلام پڑھو گے اللہ تعالیٰ تیری عبادتوں کو قبول فرما. سبحان اللہ. یہ ہے وسلموا تسلیما کا مطلب، یہ ہے معنی وسلموا تسلیما کا. لیکن اب لوگ سمجھتے نہیں ہیں، کبھی اعتراض کرتے ہیں فلاں وقت مت پڑھو، فلاں مت پڑھو، فلاں مت. ارے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے خوب پڑھو. اب کون ہے جو منع کرے گا؟ اور ہم اسے کہنے پر چلیں گے؟ ہم تو رب کے کہنے پر چلیں گے.
اللہ کو پسند ہے درود کا پڑھنا بھی، اور خود بھی کہتا ہے کہ میں بھی اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہوں، تمہیں بھی کہتا ہے تم بھی بھیجو، تم بھی پڑھو، تو لہٰذا اس کے حکم پر عمل کرنا ہے، خوب درود پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ اسی لیے صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کسی کو مرید فرمایا کرتے تھے، حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کسی کو مرید فرمایا کرتے تھے، یہ وظیفہ بتایا کرتے تھے کہ دیکھو استغفار پڑھنا، 1 تسبیح 2 تسبیح 3 تسبیح جتنی پڑھی جائیں، اور درود شریف پڑھنا کم سے کم 500 مرتبہ۔ اگر روزانہ آپ 500 مرتبہ درود شریف پڑھیں تو اندازہ کیجئے کہ کتنے گناہ معاف ہوں گے، اور کتنا حضور کا قرب حاصل ہوگا، اور کتنی حضور کی رضا حاصل ہوگی۔ لہذا یہ وظیفہ اپنے پلے میں باندھ لو، پابندی کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو، انشاءاللہ یہ درود شریف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دنیا کی مشکلیں بھی آسان فرما دے گا، اور قبر کی مشکلیں بھی آسان ہوں گی، اور حشر کی مشکلیں بھی آسان ہوں گی۔ اللہ میرے قبول و منظور فرمائے، اور اس میلاد مصطفیٰ کی محفل کو قبول فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کہنا غلط ہے، کہنا چاہیے، دونوں کہہ سکتے ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اتحیات کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ درود و سلام بھیج کس پر؟ محمد پر بھی، اور محمد کی آل پر بھی، محمد کی آل پر بھی صلاۃ و سلام ہم بھیجتے ہیں نماز کے اندر۔ تو علیہ السلام کے معنی یہی ہے کہ اللہ امام حسین جو حضور کی آل میں ان پر سلام بھیج، علیہ السلام کے معنی ہے سلام بھیجنا، لہٰذا علیہ السلام کہنا بھی درست ہے، اور رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہنا ہے، کیونکہ جتنے صحابہ ہیں ان کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے